اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف الہیہ کے سلسلے میں ایک اور بہت ہی بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے علم حقیقی تک پہنچیں، کس طرح سے ہمیں علم حقیقی، علم الہی، حکمت حق کا عطا ہو۔ تو قرآن کریم سے اگر ہم رہنمائی لیں تو قرآن کریم اس کی طرف رہنمائی فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یعنی سب سے بہترین راستہ علم حقیقی کے حصول کا تقوی الہی ہے۔ تقوی الہی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو استعداد دی ہے فہم کی، جو استعداد بصیرت عطا کی ہے، خداوند متعال نے جو کچھ انسان کو استعداد دی ہے اس کو محفوظ رکھے۔ اس کو کیسے محفوظ رکھے گا؟ اس کو ذات حق تبارک و تعالی نے جو رہنمائی فرمائی ہے دین کے ذریعے سے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی تعلیم و تعلم کے لیے، انسان کی عبادات کے لیے، انسان کی معرفت کے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے، اس رہنمائی کے مطابق انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انسان اپنے فطری تقوی کو جو در حقیقت خدا نے عطا فرمایا ہے، وہ محفوظ استعدادیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، پھر اس کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے کہ ان استعدادوں کی رشد کے لیے کام کرو، انہیں محفوظ رکھو آلودگیوں سے، خبائث سے، مصیبتوں سے، جو آفتوں سے جو اس استعداد کو کھا جاتی ہیں۔ تو تقوی الہی اختیار کرنا و اپنے قلوب کو ان انوار سے منور کرنے کے لیے آمادہ کرنا، یہ بہترین راستہ ہے کہ انسان وہ علم الہی حاصل کر سکے۔ لیکن جب انسان علم کے راستے میں جاتا ہے عملی طور پر، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان جہاں بھی جس معلم کے پاس جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ دیکھے کہ آیا وہ معلم اہل علم ہے یا نہیں، اہل معرفت ہے یا نہیں۔ پہلے اس معلم کا اہل حق و اہل معرفت ہونا ضروری ہے۔ اس کے پاس جائے، اس کے پاس تعلیم حاصل کرے، اور جب تعلیم حاصل کرے تو اس وقت اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، تعقل کرے، تاکہ وہ علم حقیقی تک پہنچے اور علم حقیقی کے لیے آمادہ ہو سکے۔ پس تفکر و تعقل و تدبر آیات الہیہ کے اندر جو کچھ انسان سیکھتا ہے کسی معلم سے، اس کے اندر بنیادی شرط ہے علم حقیقی تک پہنچنے کے لیے آمادگی کی۔ جب انسان اپنی تربیت بھی کر لیتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے، تفکر و تعقل بھی انجام دیتا ہے، اور تقوی الہی کو اور خداوند متعال کی جانب سے عطا شدہ استعدادوں کو محفوظ رکھتا ہے، صلاحیتوں کو محفوظ رکھتا ہے، آلودگیوں کا شکار نہیں ہوتا، نہ سمعی آلودگیاں، نہ بصری آلودگیاں، نہ زبان کی آلودگیاں، نہ افکار کی آلودگیاں یہ اسے متاثر نہیں کرتی، نہ وہ انہیں قلب میں جگہ دیتا ہے، بلکہ اگر اسے لغزش ہو بھی جائے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار و مغفرت حقیقی و توبہ حقیقی انجام دیتا ہے، تو خداوند متعال ایسے انسان کے لیے علم حقیقی کا راستہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے وسائل میسر کرتا ہے، اسے معلم عطا کرتا ہے، اسے تفکر و تعقل کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب میسر کرتا ہے راہ حق تک پہنچنے کے لیے۔ تو خداوند متعال نے علم حقیقی ان افراد کو عطا کرنا ہے جو علم حقیقی کی تلاش میں ہوں۔ علم حقیقی کی تلاش کے لیے پہلا بنیادی راستہ تقوی ہے، تزکیہ ہے، اپنی تربیت سے آغاز کرنا ہے مسئلے کو۔ یہ آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اہل حق ہیں، وہ لوگ جو اہل معرفت ہیں، وہ لوگ جو انسان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان سے رہنمائی لے۔ آج کے زمانے میں الحمدللہ جس عصر میں ہم بیٹھے ہیں، اس عصر میں ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی موجود ہے، ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے کہ آج ہم اپنی تربیت کے لیے کر سکتے ہیں، دور بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور جہاں میسر ہوں اہل حق، اور اہل حق جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمانے میں اللہ کی معرفت عطا کرنے والے بہت سارے علماء حق موجود ہیں، جن کی شناخت
موجود ہے جن کو ہم جانتے ہیں. مثال کے طور پہ میں عرض کروں، مختلف علماء ہیں. انقلاب اسلامی ایران کے امام شہید روح اللہ خمینی، روح اللہ کبیر، آیت اللہ جوادی آمولی حافظہ اللہ تعالی و دیگر بزرگان، آیت اللہ مصباح یزدی، اور اسی طرح پاکستان کی سرزمین پر آیت اللہ سید جواد نقوی حافظہ اللہ، اور اسی طرح شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی حقیقی معرفت کو، حقیقی تفسیر کو بیان کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے نعمت کے طور پہ امتوں کو عطا کیا ہے. یہ سب کا سرمایہ ہے، تمام ملتوں کا سرمایہ ہے، کسی خاص سرزمین کے ساتھ مختص نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ علماء ہیں جو ہمیں حقیقت کی شناخت کرواتے ہیں، حق کی شناخت کرواتے ہیں، ہمیں حقیقی علم دیتے ہیں، بلکہ ہمیں علم حقیقی کے لیے آمادہ کرتے ہیں. تو علم تو وہ نور ہے جو خدا قلوب میں ڈالتا ہے. تو یہ علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو انسان کو آمادہ کر دیتے ہیں، انسان کو تیار کر دیتے ہیں کہ اس نور حقیقی کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں. خوش بحال وہ انسان، خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں حق و حقیقت کی تلاش کے لیے، و اہل علم کی تلاش کرتے ہیں، و اہل معرفت کی تلاش کر کے اہل معرفت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے علم حقیقی لینے کے لیے آمادگی کرتے ہیں. کیونکہ علم کی حقیقت امام صادق علیہ السلام کی زبانی یہ سارے معارف، یہ حسی معارف، یہ حسی علوم، یہ سمعی و بصری علوم جن کو ہم آنکھوں اور کانوں سے سنتے ہیں، ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں آمادہ کرنے کے لیے ہے، تیار کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس علم حقیقی تک پہنچیں جو خداوند متعال اس زحمت و محنت کے بعد خداوند متعال ہمیں عطا کرتا ہے. اور خداوند متعال کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم علم و حکمت کی تلاش میں ہیں، علم و معرفت کی تلاش میں ہیں، تو علم و معرفت کی تلاش کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اہل حق و اہل معرفت کے پاس ان سے علم حقیقی کے حصول کے لیے کوشش کریں. تو خداوند متعال ہمیں وہ تمام اسباب و وسائل فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس حقیقت تک پہنچ سکیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.